السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ أَمِ اتَّخَذَ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون۔ سورۃ الزخرف کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، اور ایک طرف پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی دعویٰ کرتے تھے جب کسی مصیبت میں بالخصوص پھنس جاتے، کشتی پہ سوار ہوتے، کشتی ہچکولے کھانے لگتی تو دعاء اللہ مخلصین لہ الدین کہتے تھے کہ اسی کو خالص اسی ذات کو پکارو۔ پوچھا جاتا تو کہتے نہیں ہاں جی وہی ذات ہے جو پیدا کرنے والی ہے، لیکن پھر اپنی وہ مشرکانہ رمز جو ہے اس سے بھی نہیں ہٹتے تھے، باز نہیں آتے تھے، تو یہاں تک کہہ دیا کہ فرشتے اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا جز قرار دے دیا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا جز قرار دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا جز قرار دیا، اسی طرح مشرکین مکہ نے اللہ رب العزت کی بیٹیاں قرار دیا فرشتوں کو، جبکہ اللہ وہ ذات ہے لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ اللہ خود جنا گیا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنہا ہے، بے پرواہ ہے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ملجا و ماوا نہیں ہے، ایک لمحہ بھی ایک سیکنڈ بھی اس کی مشیت اور چاہت کے بغیر ہم نہیں گزار سکتے۔ درخت کا پتا بھی حرکت کرتا ہے، ریت کا ذرہ بھی ہلتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مشرکین کی ایک تو ان کا یہ عقیدہ غلط تھا، اور دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا یہ غیر منصفانہ پھر تم بات کر رہے ہو، اپنے لیے تم بیٹیاں ناپسند کرتے ہو،
اور اللہ رب العزت کے لیے کہتے ہو کہ یہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں فرشتے اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتی ہیں، اور اپنا یہ نظریہ تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے پہ 12 بج جاتے تھے، چہرے غصے سے سیاہ ہو جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ، اور آپ نے بار بار علماء سے وائزنگ سے سنتے ہیں کہ دفن کر دیتے تھے بچیوں کو، زندہ دربور کر دیتے تھے، بچی کا ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، کل کو بیٹی کی شادی ہوگی کوئی ہمارا داماد بنے گا لوگ گانے دیں گے، اس طرح کے غلیظ قسم کے ان کے نظریات تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کا رد کیا کہ اللہ تو طاقتور ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے تم نے بیٹیاں جو ہوتی ہیں، عورت فطرتاً کمزور ہوتی ہے، مزدر بھی ہوتی ہے، اس کے اندر کئی ایک خوبیاں بھی ہیں، اسلام نے عورت کو نظر انداز نہیں کیا، لیکن کچھ ایک کمزوریاں بھی ہیں، ان کمزوریاں کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کے لیے ایک کمزور چیز پسند کرتے ہو اور اپنے لیے طاقتور، یہ تمہاری غیر منصفانہ تقسیم ہے، ایک تو ہے بھی یہ غلط شرک ہے۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیا لہو اس کے لیے من عبادی، بندوں میں سے جزءا، ایک حصہ، کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا جز قرار دے دی۔ ان الانسان، بلا شبہ انسان، لغفور مبین، البتہ سریعا ناشکرا ہے، واضح طور پر کلم بلا ناشکری کرتا ہے، اس کی لگام اس طرح کی ڈھیلی ہو گئی ہے۔ امت تاخذا، یا انہوں نے بنا لی مما یخلق، ان میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، بنا دی اپنے لیے بیٹیاں، اسفاق، کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی؟ حالانکہ وہی پیدا کرتا ہے، اسفاق، اور اس نے برگزیدہ کیا تم کو بالبنین، بیٹوں کے ساتھ، تمہارے لیے تو بیٹے اور اپنے لیے بیٹیاں رکھ لی۔ اس کے بارے میں یہ کہتے ہو وائزا، اور جب بشرا، خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، بما، اس کے ساتھ، جس کی ضربہ اس نے بیان کی لیے، رحمانی، رحمان کے لیے، مثلا، مثال، جب ان کو یہی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر اللہ بیٹی دے گا، بیٹی ہوگی، بیٹی دی جاتی، تو پھر یہ مثال جب ان کے لیے بیان کی، پھر کیا ہوتا ہے، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، ذلہ، ہو جاتا ہے وجہہ، اس کا چہرہ، مسودن، سیاہ، وہو کظیم، اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، اللہ چاہے تو بیٹے عطا کرتے، اللہ چاہے تو کچھ بھی عطا نہ کرے، ساری زندگی بانجھ بنا کر رکھے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کیسے وہ آیت، اللہ جسے چاہے یخلقو، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ تو یہ اللہ رب العزت کے فیصلے، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے، اچھا یہ بات بھی ہے کہ جب بیٹی ہوتی ہے تو پھر اچھے بھلے آپ مسلمان میں نا، دو بیٹیاں ہوگی، 3 مسلسل ہوگی، جو 12 بج جاتی ہیں، لو جی بیٹی پھر ہوگی، پھر بیٹی ہوگی، ایسے بھی دیکھتے ہوں گے آپ بھی مثالیں کہ جس کی صرف بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں نا، اللہ رب العزت کو ان کو داماد بھی اچھا دے دیتا ہے، وہ بیٹوں سے بھی اچھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، اس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میرا کوئی سہارا نہیں بنے گا، وہ سہارا دینے والی ذات ہے، سب سے بڑا سہارا اس کا ہونا چاہیے۔ اور وہ جیسا کہ وہ غالباً ایک مولانا بیان کرتے ہوتے ہیں کہ ایک بندے کو خواب آیا، اس نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو بیٹیاں جو ہیں وہ 7 ہیں، تو اس طرح کی وہ خواب بیان کی، خواب ہے نا ایک، اس میں کوئی بات بھی نہیں ہے، وہ خواب سچی بھی ہو جاتی ہے کسی کی، نبی کی خواب تو ہے نہیں ہے، بہرحال یہ مثال تو دی جا سکتی ہے، 7 بیٹیاں ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں، ایک بیٹی اس دروازے پہ، اس پہ، اس پہ، اس پہ، ایک دروازہ خالی ہے، اور بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ سفارش کریں گی، آپ نے فرمایا وہ اچھی بیٹیوں کی، 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت پرورش کرتے ہیں، اور اسی طرح چھوٹے بچے جو معصوم فوت ہو جاتے ہیں، وہ چاہے وہاں قید نہیں ہے بیٹیوں کی، وہاں بیٹے ہوں یا بیٹے ہوں، وہ سفارشی بن کر ہمیں ہر حالت میں اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اچھا وہ خواب آیا کہ جنت کے دروازے 8 ہیں، بیٹیاں 7 ہیں، ہر بیٹی ایک دروازے پہ کھڑی ہے، کہتی ہے میں نے اپنے والدین کو جنت میں لے کے جانا ہے، وہ کہنے لگا اللہ یہ 7 ہے تو ایک اور 8ویں بھی دے۔ تو جن کے اندر یہ اللہ رب العزت نے شعور رکھا ہوتا ہے، جن کے اندر اللہ رب العزت نے، جن کو اللہ کی توحید کی حقیقی معنوں میں سمجھ ہوتی ہے، وہ اس طرح کی کچی باتیں نہیں کرتا، وہ بات کا پختہ ہوتا ہے، وہ کہتا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو نے جتنی بیٹیاں دی ہیں
اللہ تیری رضا پر راضی ہے تو ان کے مقدر بھی اچھے کر دے، ان کے نصیب بھی اچھے کر دے۔ تو یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ مسلمان کا اہل السنہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے واہوا قزیم، اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ آوا کیا اور میں یونشا، جس کی پرورش کی جاتی ہے، فی الحلیۃ زیور میں، واہوا فی الانسان، اور وہ بحث و حجت میں، غیر مبین نہیں ہے بات کو واضح کرنے والی۔ وہ یہ عورت کی فطرت ہے، زیور جو ہے یہ عورت کی زندگی کا ایک حصہ ہے، عورت کے حسن کی یہ عکاسی بھی کرتا ہے۔ تو مرد کے لیے نہیں، مرد کو اللہ رب العزت نے اور بڑی شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ کئی بندیاں نوں بڑا چاہتے چار کے سنگیاں سنگیاں پائیاں ہوندی ہیں، یہ غلط ہے۔ چاہے وہ آپ جس طرح کی مرضی سونے کی چھوڑ دیں، چاندی کی پہنے، گلے میں کیا ڈالنے کی ضرورت ہے؟ مرد زیادہ سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے نا، سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ کسی نے ادھر کڑا پہنا ہوگا، کسی نے ادھر پہنا ہوگا، کسی نے ٹانگوں میں 2 کڑے پہنے، میں نے فلاں کے نام کا پہنا، فلاں کے نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ کس طرح کا غلیظ نظریہ ہے؟ کیا یہ کڑا بچائے گا؟ کیا یہ چھلا بچائے گا؟ کیا یہ وہ دھاگا جو باندھا ہوا وہ بچائے گا؟ نہیں، گاڑی کے نیچے ٹوٹا لٹکایا ہوتا ہے۔ اور عجیب قسم کے غلیظ نظریات، یہ مسلمان کے نظریات نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کبھی کسی کو نہیں چھوڑتا تنہا، یہ نبیوں کا راستہ نہیں ہے، یہ جاہلوں کا اور مشرکوں کا راستہ ہے اس طرح کا نظریہ اور اس طرح کا۔ تو عورت کے لیے یہ یہاں سے مفسرین نے یہ بھی استدلال کیا، یہ زیور عورت کا حسن ہے، مرد کا نہیں۔ عورتیں زیور پہنتی ہیں، مردوں کو زیور کئی جڑے کان ٹوٹے جنہوں اسی پنجابی زبان کے دیں تو دیکھو کان جڑے بننے ہوتے تھے وہ چھپائیاں والیاں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی صورت کسی کی نہیں، کیوں بھائی رسول اللہ سے بڑھ کر اچھی صورت کسی کی نہیں نا، تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت، آپ جیسے چہرہ اور وضع و قطع اپنانی چاہیے۔ تو یہ زیور میں، اور عورت جو ہے اس کو مال کی، مال و منال کی اور یہ دنیا کی چاشنی کی جو ہے وہ زیادہ لذت ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر یہ ہوتی ہے چاہت ملے، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے۔ یہ کمزوریاں اللہ نے فطرت بیان کی ہے۔ اور جب بحث و تکرار کی باری آتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی فیصلہ کرنے کی خاص طور پر بات آتی ہے تو اسے فیصلہ بھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العزت نے عورت کا ایک نقص بھی بیان کیا ہے، عورت کے اندر اللہ نے خوبیاں بھی بڑی رکھی، اسلام نظر انداز نہیں کرتا۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم عورتیں اللہ کے لیے پسند کرتے ہو، تم بیٹیاں پسند کرتے ہو، جبکہ بیٹیوں کے اندر، عورتوں کے اندر یہ فطرتاً ایک نقص ہوتا ہے کہ وہ بات کو واضح کرنے والی نہیں ہوتی۔ واجہ آلو، اور انہوں نے ٹھہرایا ہے الملائکۃ، فرشتوں کو، اللہ زینہ، وہ جو کہ ہم عباد الرحمن، وہ بندے ہیں رحمان کے، وہ رحمان کے بندے ہیں، تم اللہ کی بیٹیاں ان کو بنا رہے ہو۔ اناسا، عورتیں، اللہ رب العزت کے یہ بندے ہیں، فرشتوں کو اللہ رب العزت، عباد کا معنی بندے بھی ہے، عباد کا معنی غلام بھی ہے، اور فرشتوں نے اللہ رب العزت کی حقیقت میں غلامی کی ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے۔ فرشتے جو ہیں روزانہ بیت المعمور میں 70,000 فرشتہ روزانہ نماز پڑھتا ہے، اور جس میں داخل ہو جاتا ہے اس کی جلدی باری نہیں آتی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا جز نہیں ہے۔ یہ بھی کہنا غلط ہے، نورا من نور اللہ، یہ اسی نظریے کی عکاسی کرتا ہے جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ فرشتے نور ہیں، اس کی جتنی تفصیل آگئی حدیث میں آگئی، لیکن اللہ کے نور میں سے نور کہنا یہ انتہائی غلط ہے، یہ شرک ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے ایسے غلیظ نظریات سے۔ اشاہدوا، یا وہ حاضر تھے، خالقہم، ان کی پیدائش کے وقت انہوں نے اللہ کو جو بیٹیاں قرار دیا ہے، فرشتوں کو اللہ رب العزت کی جو بیٹیاں قرار دیا، کیا وہ پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، وہ ان کی جتنی ساخت شریعت نے بیان کر دی ہے فرشتوں کی، ٹھیک ہے بیان کر دی ہے، وہ کھاتے نہیں ہیں، وہ پیتے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ جتنا جو کچھ ہو گیا۔ ستوک کتابوں ان کی شادیاں نہیں ہوتی، ستوک کتابوں کو ضرور لکھی جائے کہ شہادت، ان کی شہادت، وَيُسْأَلُونَ، اور وہ سوال کیے جائیں گے۔ یہ جو لکھا جا رہا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی شہادت، ان کی یہ جھوٹی موٹی گواہی، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے کس بنیاد پر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے۔